اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پہ دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی دعاؤں کو سچا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو تہجد میں مانگ کر دیکھیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہے تہجد کی نماز۔ دیکھنا بہت جلد معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا، دیکھنا بہت جلد حکم ہوگا رحم کا، اور لکھی ہوئی تقدیر تمہاری خواہش کے مطابق بدل جائے گی۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے اور ہزاروں میں سے اللہ کے یہاں تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ دیکھنا ڈھل جائے گی غم کی رات اور بہت جلد پرسکون صبح آئے گی۔ دیکھنا بہت جلد معجزے ہوں گے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ دیکھنا راضی ہو جائے گا اللہ اور بہت جلد تمہاری روح کو تسکین مل جائے گی۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کیوں تم ممکن اور ناممکن میں خود کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر یوں گھبرائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ پھر کیوں تم مایوس کو گلے لگائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ معجزے رب کی شان ہے؟ پھر کیوں تم صبر سے دامن چھڑائے بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو بہترین طریقے سے قبول کرتا ہے؟ پھر کیوں تم ذرا سی دیری پر اس سے ناراضگی لگائے بیٹھے ہو؟ جو تم ابھی ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو۔ جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نعمت ہو۔ جس کو تم تاخیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مصلحت ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس سے ہی تمہاری سب پریشانیوں کا حل لکھا ہو۔ یہ جو تمہارے سجدے ہیں تہجد کے ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر چکے ہو سکتا ہے تمہیں لگتا ہو کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا، لیکن اللہ تمہارا نصیب بدلنے والا ہو سکتا ہے جس میں تم ہمیشہ سے سکون تلاش کرتے آئے ہو اس میں اللہ نے سکون نہ رکھا ہو سکتا ہے جسے تم اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہو وہ بس ایک غلط فہمی ہو سکتا ہے درد سہنے کے بعد اب اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔
اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اکثر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا اب بھی ممکن کہ جن چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے ان کا حصول بھی ممکن ہو۔ تم دنیا سے کیوں الجھتے ہو؟ یہ دنیا بھی کسی کو فیض دیتی ہے کیا؟ اللہ کے کاموں میں جو لگ جاتے ہیں ان کے لیے غیب سے مدد اترتی ہے صدا۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جدا کر دیتا ہے جنہیں ہم زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے جو ہمیں اس وقت پر سمجھ نہیں آتی لیکن آگے چل کر سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ جب کبھی بھی اس طریقے کی آزمائش سے گزرے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی، وہ اللہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کے سامنے ہر چیز کلیئر کرے گا اور کس لیے آپ کا دل توڑا گیا تھا اس وقت وہ سب کے بھی جواب دے گا۔ اپنے بہتر اور بیسٹ فیوچر کی دعائیں کرتے رہو اور اس سے کہو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کو۔ بے شک وہ المجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہمارے صبر کا، ہمارے توکل کا خوبصورت پھل نصیب فرمائے۔ وہ تنہا راتوں میں جب تم روئے تھے وہ ہر ایک پل سے واقف ہے۔ وہ تم کو راحت، سکون، صبر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری ہر آہ سے واقف ہے جو تم درد میں کہتے ہو۔ اللہ تمہارے ہر آنسو سے واقف ہے جو تم سجدے میں گرا دیتے ہو۔ واقف ہے وہ تمہارے ہر درد سے، واقف ہے تمہارے صبر کے انداز سے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے کیسے سکون ملنا ہے تمہارے دل کو۔ وہ تو محبت سکھاتا ہے پھر اپنی محبت نوازتا ہے۔ وہ تم کو مضبوط بنا کر پھر آزمائش میں ڈال کر دنیا میں رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ وہ تمہارے ان آنسو کو جو تم تکلیف میں بہا رہے ہو وہ ان کو الحمدللہ کے آنسو بدل دینے پر قادر ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر سکون کے پہلو سے، تبھی تو وہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور پھر تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور ایک دن
تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی زیادہ مجبور لوگ ہیں اس جہاں میں۔ سنو، یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تقدیریں تو اس کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہیں۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ ہم سب زندگی میں اس چیز سے گزرتے ہیں جب ہمارے بارے میں لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، ہمیں پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں۔ جو برائی ہمیں ہوتی بھی نہیں اسے بھی بے وجہ ایڈ کر کے بتایا جاتا ہے جسے سننے کے بعد ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے زیادہ تر لوگ گزر رہے ہوں گے اور آگے بھی گزریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیوں؟ لیکن ہے نا، یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمارا بولنے والے کا اور جس کے بارے میں بولا گیا دونوں کا امتحان ہوگا۔ اور بے شک اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم سب کا الگ الگ طریقے سے امتحان ہو۔ لوگ ان آزمائشوں پر، ان تکلیفوں پر سوال نہ اٹھائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے پہلے اپنے محبوب بندوں کو مطلب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گزارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کی، ان پر بھی جھوٹے الزامات لگائے، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی بھی ان چیزوں سے گزرے۔ ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو۔ تو جب بھی کبھی لوگ آپ کے بارے میں غلط بات کریں، چاہے آپ کے سامنے چاہے آپ کی پیٹھ کے پیچھے، آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلائیں یا کچھ بھی برائی کریں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ سچے ایمان والے ہو تو بس اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ، نہ کہ بھڑک جاؤ یا غصہ ہو جاؤ۔ جسٹ بی پیشنٹ، صبر کرو، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنت ادا کرنے کا موقع دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو آپ صبر کرتے۔ آپ بھی صبر کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیجیے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کی باتوں پر صبر کرو۔ ایک اور جگہ وہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے نہ گزارے تو کیا ہمیں صبر کا مطلب سمجھ آئے گا؟ بغیر صبر کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اپنے محبوب کے لیے بھیجی کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں۔ وہ مایوس اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں لوگ غلط بات کرتے، ان کو تو معلوم تھا وہ کیا ہے، وہ صحیح ہیں۔ وہ مایوس ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگ غلط کر رہے ہیں اور اللہ سب جاننے والا ہے۔ وہ ان کے لیے مایوس ہوتے کہ خامخواہ وہ برائی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامک برادرز اینڈ سسٹرز، جب کوئی آپ کے بارے میں غلط کہے، آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا ہو،
अगर चलो वाकई में आप गलत हो भी तो किसी को कोई हक नहीं कि वो उसके ऐबों को लोगों के सामने जाहिर करे, और जो कोई ऐसा करे तो वो अपनी ही आखिरत, कब्र, हशर सब अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। तो आप उनकी बातों पर गम ना करो, बस अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ कर दो और चुप रह कर सब्र कर लो। माय इस्लामिक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने आप को हमेशा अच्छा रखो, अपनी नीयत को अच्छा रखो। अल्लाह ताला आपको आपके किरदार से, आपके इखलाक से जानता है, ना कि लोगों की गई बातों पर से। किसी की बातें सुनकर अपने आप को उनके जैसा मत बनाओ। जिसने गलत किया उसे अल्लाह ने देख लिया, अब आपकी बारी। अब अल्लाह ताला आपके रिएक्शन देखेगा, आप क्या करते हैं। अगर आपने सब्र कर लिया, दरगुजर कर लिया, तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और अगर आप चीखें चिल्लाए, उसकी भी ऐप किसी थर्ड पार्टी के सामने खोल दिए, तो अब आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए। तो प्लीज़ अल्लाह ताला के इम्तिहान को, उसकी आजमाइशों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप सबकी बातें सुन कर लो, जो जैसा कह रहा है उसे करने दो। आप इस तरीके से बात करें उस इंसान से कि जिससे आपके इखलाक खराब ना हो। नरमी से जाकर पूछें, उन्हें समझाएं, ऐसा ना करें। उन्हें कहें ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हैं। अगर वो समझ गए तो बेहतर, बाकी आगे अल्लाह तो सब जानने वाला है। कहने का मतलब बस यही है कि किसी बद इखलाक की वजह से गुस्से में आकर आप अपने इखलाक ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आपके इखलाक को बहुत से लोग पसंद करते होंगे। आपके छोटे आपको देखकर आपके जैसा बनने की कोशिश करते होंगे। आप कई लोगों के रोल मॉडल होंगे, आपको ये बात पता भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप ये सब भी खो सकते हो।